اسی سٹیج پہ اساتذہ کی دعاؤں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے سٹیج پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا بن جائے، افسر لگے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، پائلٹ بنے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی کامیابی کے لیے اساتذہ، والدین ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے میرے اور میرے رسول کی اطاعت کر لی وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ صرف دنیا کو کامیاب بنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے آپ کا سب سے بڑا مقصد ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ دنیا نصیب کی مل جاتی ہے، اس پہ محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، لیکن آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے اپنی ذات کو کھپاؤ۔ آج آخرت کی دوڑ کوئی نہیں ہے، دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ دنیا تو خادعونی کانی لست اعرف حالها مدت الیہ یمینہا فقطعتها وشمالها ومن الی حرامها واجتنبت حلالها فرأیتها محتاجتا فوہبت جملت حالها۔ اللہ کی قسم دنیا بہت بڑی محتاج عاجز ہے، اور اس دنیا کو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا صحابہ نے کیا۔ ان کے پاس سائنس کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے ان کی عزت کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر بڑے نہیں تھے، لیکن ان کی نظر کمال تھی، انہیں اخروٹ کا بھی نہیں پتا کہ اخروٹ کیا ہے۔ ایک صحابی کو اخروٹ مل گیا تو وہ توڑ کے اسے کھایا اندر سے نکال کے، تو کہنے لگا واہ کیا ذات ہے اللہ جس نے اخروٹ یعنی پتھر کے اندر، اسے اخروٹ ابھی نام نہیں آتا تھا، پتھر کے اندر بھی اس نے کھانے کی چیز کو پیدا کیا ہے۔ حال یہ ہے کہ اخروٹ کو نہیں جانتا، اتنے سادہ تھے، دودھ پینے کے بعد فوراً ایک دوسرے سے فرماتے تھے میں موٹا ہو گیا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دودھ پینے والا موٹا ہو جاتا ہے۔ فوراً پوچھ رہے ہیں میں موٹا ہو گیا ہوں، ادھر دودھ ختم ہوا کپ دودھ کا، ادھر سوال کرتے ہیں میں موٹا ہو گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو پراٹھا کھائے گا، گھی کھائے گا، وہ موٹا ہو جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روٹی کھا کے فوراً پوچھنے لگے میں نے پراٹھا کھایا ہے، میں موٹا ہو گیا ہوں۔ دنیا میں اس قدر نیچے تھے، لیکن ایسے عالم تھے کہ صحابہ فرشتوں کا انتظار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں یہی صحابی جس کو اخروٹ ملا یہ لشکر کا سپہ سالار بنا، جنگ ہوئی، ادھر سے تیر برسے، مسلمان زخمی ہو گئے۔ ساتھی نے کہا اگر آپ کی جگہ میں امیر ہوتا تو میں حملے کا حکم دیتا، حملے کا حکم دو، مسلمان زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ کھڑا چپ کر کے، پھر تیر آیا، مسلمان پھر زخمی ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا ارے اللہ کے بندے حکم دے، حملے کی اجازت دے۔ تو فرمایا ابھی تک میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا علم اور اتنی بصارت کہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی یہ بعد میں دے لینا، میرا خیال ہے تھوڑی دیر صبر کرنا، میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے پتہ ٹائم تھوڑا ہے، بچوں کا وقت ضائع ہو جائے گا اور میرا بھی ضائع ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے رک سکتے ہیں بھائی؟ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، سموسہ ملے گا، اللہ خیر کر، آ جائیں تھوڑی دیر بعد شروع، میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنی عزت دی کہ ان کو فرشتوں کا انتظار ہے۔ یہ کہاں سے ملا مقام؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ملا، آپ کی غلامی سے یہ مقام ملا کہ اللہ نے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، اور آسمانوں پر بھی ان کا ذکر ہوتا تھا۔ اور رات کو عمل کرتے تھے، صبح جبرائیل آتے یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی آج نماز میں کھڑے ہو کے روئے، اس کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، جبرائیل آیا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، تو آپ نے پوچھا جبرائیل خیر تو ہے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ آج آسمان کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس لیے کہ زمین پر ابو بکر نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
بھائیو یہ اصل تعلق ہے جس سے آج امت ہٹی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تم شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی بات کرتے ہو، تم ابھی تک مولوی رہ گئے ہو۔ میں کہتا ہوں جس نے چاند کے 2 ٹکڑے اشارے سے کر دیے تھے، یہ بات اس نبی کی ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو۔ انسان 1966 میں نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا یا 69 میں گیا، اور وہ بھی واپس آ کر بتا رہا ہے کہ مجھے وہاں آذان کی آواز آئی۔ میں مختصر کر رہا ہوں اس کا انٹرویو۔ مصر کی ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا قاہرہ میں، تو رات بھر صبح کی اذان ہوئی وہاں، تو بے قرار ہو کر اٹھ کے باہر آ گیا لان میں۔ تو ہوٹل والوں نے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہ گھوم رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے بتایا مسلمانوں کی مسجد ہے، وہاں سے آذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ پریشان کیوں؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں زمین پر ہوں یا چاند پر ہوں، کہ یہ آواز میں نے چاند پہ سنی تھی۔ بھائیو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آج انسان اپنے نبی کو اہمیت کوئی نہیں دے رہا، دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ آنکھوں سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھائیو میری آپ کی عزت چھپی ہوئی ہے، میری آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کی عزت بھی اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی میں رکھی ہے۔ لَكَ وَالْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کا